قرآن پاک نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف مختلف جگہوں پر مختلف انداز میں فرمائی۔ جو مقام میں نے تلاوت کیا، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، فرمایا اے محبوب علیہ السلام، اللہ کی کیسی رحمت ہوئی کہ آپ اپنے غلاموں کے لیے نرم دل ہو گئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، فرمایا محبوب علیہ السلام اگر آپ سخت مزاج سخت دل ہوتے تو بیچارے آپ کے پاس سے بکھر جاتے۔ اللہ نے خاص رحمت کی ہے کہ آپ اپنے غلاموں کے لیے نرم دل ہو گئے۔ کائنات ارضی پر جتنے بھی مسلح اور جتنے بھی لیڈر آئے، اور بہت سارے لوگ اب بھی اس کا دعویٰ کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ تعلیمات انہوں نے بیان کی، کچھ نہ کچھ انہوں نے تذکرے کیے اچھی باتوں کے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اخلاق حسنہ کی تکمیل کرنے کے لیے دنیا میں آیا۔ یعنی اس سے اونچی اور اس سے اچھی بات کوئی کر ہی نہیں سکتا جو رسول کائنات نے بیان فرمائی ہے۔ یہاں ختم ہو گئے تمام اخلاق کے دائرے، کتنے کوئی بیان کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اصلاح انسانیت کے لیے ایک بھرپور اور معمور کردار ادا فرمایا۔ کوئی ایسی چیز جو انسانیت کی کامیابی کے لیے باقی ہو اسے سرکار نے چھوڑا نہیں۔ سب سے پہلے انسان کی فلاح کے لیے، کامیابی کے لیے اس کے عقیدے کا ٹھیک ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عقائد پر خاص توجہ ارشاد فرماتے تھے، خاص توجہ، یہاں تک کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہوا تو اسی دن سورج کو گرہن لگ گیا۔ آپ ذرا توجہ فرمائیں کہ بائی دا وے بھی کوئی بات ہو جائے تو لوگ اپنے کھاتے میں ڈال لیتے ہیں، اور جب سے یہ پیری مریدی کا رواج بڑا غلط سا شروع ہوا ہے تو لوگوں نے اس طرح کیا کہ نفسیاتی بوجھ ڈالا جاتا ہے۔ نفسیاتی، پیر صاحب ناراض ہو گئے تو کہیں تیری بھینس ہی نہ مر جائے، فلانا کام ہو گیا تو تیرا کام ہی سارا تباہ ہو۔ اتنا زیادہ نفسیاتی بوجھ ڈالا جاتا ہے کہ لوگ بیچارے الجھے ہوئے رہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا عقائد پر خاص توجہ فرماتے تھے کہ لوگوں کے نظریات پختہ رہیں۔ سرکار کے صاحبزادے کا وصال ہو گیا، اسی دن سورج کو گرہن لگ گیا۔ کچھ لوگوں کی زبان سے یہ بات نکلی کہ چونکہ آج حضور سید عالم علیہ السلام کے صاحبزادے کا وصال ہوا ہے اس لیے سورج کو گرہن ہو گیا۔ تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ لوگوں کو مسجد میں جمع فرمایا، اور جمع کر کے سرکار نے فرمایا یہ سورج کے گرہن کا کسی انسان کی موت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے، یہ اس کی قدرت ہے۔ جب سورج گرہن لگے تو استغفار کیا کرو، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کیا کرو، اس کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ باقاعدہ سرکار نے خطبہ دے کے، تاکہ کسی دل میں کوئی ابہام پیدا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارکہ میں بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ جتنی فتوحات ہو رہی ہیں یہ حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ آپ کا انتظام ماشاءاللہ مکمل ہے جی، اب تو بات آگے چلنے کو ہے، بس سب ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ اب آپ ہمیں موقع دیں تاکہ ہم کوئی بات کر سکیں آپ کے ساتھ، اور آپ بڑے پیارے ہیں، بڑے اچھے ہیں، بڑا خوبصورت بندوبست ہے، اللہ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے، اور ماشاءاللہ سب ٹھیک ہے۔ اور تصویر کا ویسے ثواب کوئی نہیں دین کے اندر۔ کبھی کسی عالم نے بتایا کہ ایک فوٹو کھینچو تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو اتنا فرض کام تو نہیں ہے نا، جتنا ہے بس ٹھیک ہے، ضرورت کے لیے سے اتنا ہی رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ نہ ہو کہ ساری محفل پہ توجہ ہی فوٹو پہ رہ جائے اور فوٹو ہی باقی بچے، مہربانی کریں، اللہ آپ کو بہترین جزا دے۔ آپ میری بات پہ توجہ فرمائیے گا۔ حضرت عمر کے زمانے میں بعض لوگوں نے کہا کہ جتنی فتوحات ہو رہی ہیں یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہو رہی ہیں، اللہ والوں کی برکت ہوتی ہے۔ خود حدیث بخاری میں موجود ہے کہ کوئی صحابی، کوئی تابعی، کوئی تبع تابعی بھی جنگ میں جائے گا تو ان کی برکت سے اللہ فتح عطا کر دے گا، لیکن دین کو اس پر بند نہیں کیا جا سکتا۔ ہم تو اہل محبت ہیں، اولیاء اللہ صوفیاء کرام کی غلامی کے قائل، لیکن عقائد و نظریات کا نکھرا ہونا
اور جو چیز جہاں ہے اس کا وہیں تک محدود رہنا یہ شریعت اسلامیہ کا طریقہ ہے. دین معتدل ہے نا، افراط و تفریط سے بچاتا ہے. حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے فتح ہوتی ہے تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے کہا نہیں، فتح اس لیے ہوتی ہے کہ دین سچا ہے، اسلام سچا ہے، قرآن سچا ہے، اس لیے فتوحات ہوتی. لوگوں نے کہا نہیں جی، جس جنگ میں وہ جاتے ہیں اللہ کامیابی دیتا ہے. تو بعض لوگ مشروط کرنے لگے کامیابیاں حضرت خالد بن ولید کے ساتھ. حضرت عمر فاروق نے جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک رکا دیا. حالانکہ جہاد بڑے نازک موڑ پہ تھا، قادسیہ کے ان علاقوں میں جنگ ہو رہی تھی جہاں بڑی شدت کے ساتھ غالی قسم کے اسلام کے دشمن رہتے تھے. آپ نے ایک رکا دے کے بھیجا، فرمایا خالد بن ولید سے کہو کہ آج کے بعد تم سپہ سالار نہیں ہو، اگر ایک معمولی سپاہی بن کے لڑنا چاہو تو لڑو، ورنہ واپس مدینے آ جاؤ. ہمارے ملک کے اندر اس طرح ہوتا ہے کہ 2-3 اوپر والے لوگوں کو چھوڑ کے اگر نیچے والا کوئی آدمی اوپر لا کے بٹھا دیا جائے تو وہ جو پیچھے والے ہوتے ہیں وہ ریزائن کر جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو ہمیں سلوٹ مارا کرتا تھا اس کو سلوٹ مارنا ہمارے بس کی بات ہے. وہ لوگ چھوڑ جاتے ہیں اور تاریخ یوں ہی چلتی ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیغام لے کر کے پہنچے. کہا امیر المومنین نے آپ کے نام یہ پیغام دیا ہے. حضرت خالد بن ولید نے رکا پڑھا، خط پڑھا تو اس پہ لکھا تھا کہ جناب اگر آپ ایک معمولی سپاہی کی حیثیت سے لڑنا چاہیں تو جہاد میں رہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ واپس آ جائیں. اب ایک آدمی چیف آف آرمی سٹاف ہو اور اسے کور کمانڈر کے درجے پہ کیا بالکل ایک معمولی آپ سپاہی کہہ دیں، اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن تب ہوتا ہے جب مقصود کچھ اور ہو، اور اگر مقصود اللہ رسول کی رضا ہو. جب وہ خط پڑھا گیا تو لوگ کہتے ہیں ہمارا ذہن یہ تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً مدینے چلے جائیں گے، اب وہ لڑیں گے نہیں. لیکن حضرت خالد بن ولید نے خط پڑھا تو سیدنا سعد بن ابی وقاص کہنے لگے اب آپ کا ارادہ کیا ہے؟ فرمایا یہ آپ کمان پکڑیں، سپہ سالار آپ ہیں. تو فرمایا آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ فرمانے لگے فیصلہ کچھ بھی نہیں، میں ایک معمولی سپاہی کی حیثیت سے میدان میں رہوں گا اور میں لڑوں گا اور میں جہاد کروں گا. اس لیے کہ میں جو جہاد کر رہا تھا وہ سپہ سالار ہونے کی وجہ سے نہیں کر رہا تھا، محمد عربی کا غلام ہونے کی وجہ سے کر رہا تھا، اور وہ حیثیت میری کو چھین نہیں سکتا، وہ میرے پاس موجود ہے. اب ایک نیا رخ اختیار کیا صحابہ کرام کے اس وزن نے. عقائد بڑے مضبوط رکھے. وہ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ باہر کھڑے تھے دروازے پہ، تو ایک شخص آ گیا مانگنے والا. اس نے کہا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ یا تو آپ 10 روپے دیں ورنہ میں آپ کا مکان الٹ دوں گا. تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو 10 کے 20 مانگ پر مکان الٹنے والی بات غیر شرعی ہے، تو بلیک میل کر کے خیرات لینے آیا ہے، یہ کیا طریقہ ہوا؟ 10 کے 20 کہنے لگا جی میں نے الٹ دینی ہے. اس کے ساتھ ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے صاحبزادے چھت پہ گھیل رہے تھے. حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب، ہم شبیہ غوث اعظم. اتنا بڑا درجہ اللہ نے دیا. 1.25 کروڑ آدمی ان کے دست مبارک پر بیعت تھا، اور بیعت ہونے والوں میں بڑے بڑے محدثین اور مفسرین شامل تھے. وہ چھوٹے تھے، ابھی 4-5 سال عمر تھی، تو دوسرے منزل کی اوپر والی چھت پہ کھیل رہے تھے. جب کہا نا کہ میں نہیں تجھے پیسے دیتا، تو شہزادے کا پاؤں وہاں سے پھسلا اور وہ اندر گر گئے. اب دوسری منزل سے گرے ہیں اور چھوٹے بچے گزرے ہیں. فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ موجود تھی. کہنے لگی احمد رضا تمہیں کہا تو فقیروں سے نہ الجھو، دیکھا نا بچہ گر گیا ہے. تو بچہ سرکار کا اپنا فرمان موجود ہے کہ اولاد آدمی کو بزدل کر دیتی. لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرمانے لگے اماں میرا بیٹا گر گیا ہے، میں تو اندر بھی نہیں آیا اسے دیکھنے، یہ میرا ایک پتر ہے، میرا ایک 1000 بھی ہو تو میں نبی پاک کی شریعت پہ قربان کر دوں گا، پر میں اس کی غلط بات ماننے کو تیار. یہ لفظ آپ کی زبان سے نکلے تو شہزادے دوڑے ہوئے آئے. عرض کی ابا جی میں اوپر والی چھت سے گرا ہوں، میرے تو کپڑوں کو مٹی بھی کوئی نہیں لگی. عقائد کی مضبوطی حسن ہے، اس حسن کو قائم رکھیں. فلاح کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ کا کوئی نظریہ تو ہو. یہ کیا بات ہوئی کہ رسیوں سے ڈرنا، ہر چوتھے آدمی کو کالا جادو ہو گیا، ہر پانچواں آدمی آ کے کہتا ہے، اور بڑا کام چل رہا ہے عاملوں کا. انہوں نے تو اپنے بورڈ پہ وہ بیماریاں لکھوا دی ہیں جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی، ان کا بھی وہ علاج کراتے. خدا کا خوف کریں، اتنا تو نہیں جادو آسان کے سبھی کو ہو گیا ہے. تو اب وہ فقیر صاحب جو تھے وہ
پہلے تو بڑے مطمئن تھے کہ بچہ گر گیا ہے، چلو تکا لگ گیا ہے، لیکن اب جب شہزادے دوڑے آئے تو وہ پریشان ہوئے۔ فاضل بریلوی کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے تو کہتا تھا مکان الٹ دوں گا۔ یہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں یہ پورا قرآن و سنت پڑھنے والے بندے کو ایسے ہی سمجھتے ہیں، ایسے ہی سمجھتے ہیں۔ حد ہو گئی ہے بھائی، کہتے ہیں تیرے سینے میں کیا؟ جس کے سینے میں پورا قرآن ہے اگر اس کا ہی سینہ خالی ہے تو پھر بھرا ہوا کس کا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھنے پڑھانے والا ہے اگر اس کے اندر ہی شے کوئی نہیں تو شے پھر آئے گی کہاں سے؟ سن اور یاد رکھنا، اعلیٰ حضرت نے جوتا الٹا فرمایا تو کہتا تھا مکان الٹ دوں گا، تیرے اندر طاقت ہے تو میرا جوتا سیدھا کر کے دکھا۔ ایٹ سٹ تے پکھڑا کوار گندل اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہیں، یہ کرنا سیدھا تیرا پتہ چلے، تیری فقیری کی سمجھ آئے کہ تو کتنا بڑا فقیر ہے۔ اس نے پورا زور لگایا پر جوتا سیدھا کر سکا؟ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جوتا خود سیدھا کیا اور جیب سے 10 روپے نکالے، فرمایا یہ پیسے لے جا، پر آج کے بعد جس سے مانگنا پر اپنا فقر دکھا کے مانگنا، کسی کو بلیک میل نہ کرنا، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا سب سے پہلا بھروسہ اپنے رب کی ذات پہ۔